احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اور قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کے نتیجے میں ماہ مبارک رمضان، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مغفرت، رحمت، معنویات، ان سب کا شعور خدا متعال نے ہمیں نصیب کیا۔ اور بعض وقت انسان اس بات کے اوپر سوچتا ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ ہدایت نصیب نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ہم اللہ کی عبودیت اور بندگی سے محروم رہ جاتے، اپنی نفس کی پرستش کے اندر مبتلا ہو جاتے، یا دنیا کے اندر موجود دوسرے نفس پرستوں کو اپنا نعوذ باللہ تعالیٰ آئیڈیل بنا کے بیٹھ جاتے، ساری زندگی اسی سراب کے اندر گھومتے رہتے، اور جب مرتے تو اچانک کشف ہوتا کہ کچھ اور ہو گیا۔ خدا متعال نے محفوظ کیا، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب کی، اور انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا اما کفورا، دونوں راستے ہمیں بتا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل کبھی کہا، کبھی نجدین کہا، دونوں راستے اس نے ہمیں بتا دیے، اما شاکرا اما کفورا، یا شکر کرو یا کفران نعمت کرو، تمہارے اوپر ہے۔ تو اللہ انشاءاللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں قرار فرمائے، کفران نعمت کرنے والوں سے محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ بہترین شکر نصیب فرمائے کہ جو عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ ماہ مبارک رمضان کی نعمت کا شکر بجا لانے میں قرار فرمائے، جو ماہ مبارک رمضان سے سعادتوں کو حاصل کرتے ہیں، برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ آخری ایام ہیں ان تمام برکتوں کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ اگلا سال ہمارا اللہ کی زیادہ بندگی کے اندر گزرے اور زیادہ کامیابیاں حاصل کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو آخری چند ایام ہیں ان میں قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے کوئی ایک اسائنمنٹ لیں اور اس اسائنمنٹ کے اوپر محنت کریں، اور ہدف ہمارا یہ ہو کہ ہم امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے تیار کر سکیں۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ امام کی نصرت کون کرے گا، یا مثلا حتیٰ اس کے بعد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کی طرف پرواز کرنے لگیں گے، سفر کرنے لگیں گے، تو اس میں کون کامیابی حاصل کرے گا، تو اس میں ہم سب کو ایک بنیادی نقطہ پتہ چلتا ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر اٹیچمنٹس کم ہوں گی اس دنیا سے، وہ زیادہ کامیاب رہیں گے، قطعاً کامیاب رہیں گے۔ مثلا اگر نعوذ باللہ تعالیٰ میری اس دنیا کی چیزوں سے اٹیچمنٹ ہوئی، دنیا کی چیزوں سے اٹیچمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ تعلق تو دنیا کے ہر انسان کا ہوتا ہے، مثلا حتیٰ مولا امیر المومنین اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ان کا بھی تعلق تھا۔ تعلق ہونا خطرناک نہیں ہے، تعلق کا خدا کے حکم پر حاکم ہو جانا یہ خطرناک ہے۔ تعلق تو ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کی اولاد ہوتی ہے، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کی بہن، نعوذ باللہ۔ یہ تھوڑی کہ ہم دین یہ کہے گا کہ سارے تعلقات ختم کر دو، کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ تعلقات تو ہوں گے، محبتیں بھی ہوں گی۔ مولا امیر المومنین کتنا چاہتے تھے حضرت علی اکبر کو، یہ محبتیں تو بری نہیں ہیں۔ جب یہ محبتیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے لگیں تو یہ محبتیں تو کمال تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بن جاتی ہیں۔ کب برائی آتی ہے، کب دنیا بنتی ہیں یہ چیزیں؟ جب یہ محبتیں اور اٹیچمنٹس اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے لگیں، ہاں پھر خرابی ہے۔ تم مقابلے پر آئیں تو خرابی ہے، مقابلے پہ نہ آئیں، اللہ کے لیے ہی استعمال کر لے کوئی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو دنیا کا بہترین استعمال ہو گیا۔
بس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا اور ہم اس جسم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، جیسے کہ وہ شہید چمران کے بیانات موجود ہیں کہ اے میرے جسم میں تجھے اس طرح سختی میں ڈال چکا، اس طرح سختی میں ڈال چکا، بس اب کام ختم ہونے والا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، تو کمال کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن اگر کوئی اس جسم کی خاطر خدا کا حکم پامال کر دے، کہتا ہے مجھے بھوک لگتی ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، اگر فلاں کام کروں گا تو میرے جسم کو تکلیف ہوگی، اگر اللہ کی راہ میں جہاد پہ جاؤں گا تو میرا تو جسم کٹے گا، اگر وہ یہ کرنے لگے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا پرستی مذموم ہے۔ اور خداوند متعال نے اپنے اچھے بندوں کو اس دنیا پرستی سے بچانے کے 10 طریقے بتائیں کہ یہ کرو تاکہ دنیا پرستی سے محفوظ رہو۔ یہ جو آپ الحمدللہ رب العالمین ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں اور ماہ رمضان کے اندر روزے سے ہیں، یہ خود دنیا پرستی سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو جسمانی تعلقات سے دور کرو، تھوڑا بھوک کو، تھوڑا پیاس کو، تھوڑا آرام کو بھی اپنے مشکل میں ڈالو تاکہ تمہارا ذہن کسی اور طرف جائے، پھر ذرا بلندیوں کی طرف جائے، معنویت کی طرف جائے۔ اور ان راستوں میں سے ایک راستہ جس کو خدا متعال استعمال کرتا ہے تاکہ انسانوں کو ان غلط تعلقات سے بچائے، وہ صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا۔ یہ جو صدقہ کا لفظ ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ خیرات، ہمارے ذہن میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں کچھ سکے آتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ پست خیرات ذہن میں آتی ہے ہمارے۔ خیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثلا پہلے زمانے میں 4 آنے 8 آنے ہوتے تھے، اب روپیہ 5 روپے 10 روپے ہوتے ہیں، آپ نے نکالا کسی فقیر کو دے دیا، یہ ہو گئی خیرات۔ تو خیرات کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن کے اندر صدقہ خیرات سنتے ہی ریزگاری آتی ہے اور کھلا پیسہ آتا ہے، اور کیا تھوڑا سا حقارت سی آتی ہے۔ تو مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو یہ خیرات میں سے دیا ہے، یا کوئی مجھے کہے تو مجھے برا لگے گا کہ بھئی یہ میری شان میں کوتاہی کر دی اس نے۔ اللہ کے نزدیک خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خیرات کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں۔ صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کام صدق نیت سے خدا کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ہمارے پاس روایات کے اندر صدقے کی تعریف میں 10 چیزیں شامل ہیں، حتیٰ یہاں تک لکھا، مثلا بیان فرمایا کہ بچے کو دیکھ کر مسکرانا تاکہ بچے کا دل خوش ہو، یہ صدقہ ہے۔ زمین پہ سے پتھر کو ہٹا دینا، رکاوٹ کو ہٹا دینا تاکہ کسی آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے، یہ صدقہ ہے۔ 10 چیزیں صدقے بیان کی، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا، مثلا کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی یہ تو دین امیروں کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے؟ مثلا کہا کہ یہ تو دیکھو نا، کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو صدقہ کرے گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، میں کہاں سے صدقہ کروں، میں کہاں سے خدا کا قرب اور خدا کی پسندیدگی حاصل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، صدقہ تو اور طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی نے بیان کرنا شروع کیا، راستے سے رکاوٹ ہٹاؤ صدقہ ہے، کسی کو دیکھ کے مسکراؤ صدقہ ہے، کسی کی مصیبت کو سن لو تاکہ اس کا دل تھوڑا آرام ہو جائے صدقہ ہے، کسی کو مثال کے طور پر سلام کرو تاکہ وہ احترام کو احساس کرے، یہ صدقہ ہے۔ کتنے صدقے موجود ہیں جس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اصلاً پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو صدقہ چاہیے۔ صدقہ کس بات کا چاہیے؟ سننے والے کان تو ملیں، کوئی دل صاف کر کے ملنے کو تو تیار ہو۔ مفاد پرستی کی دنیا بنی ہوئی ہے، جو کسی کو سلام بھی کرتا ہے تو کسی مقصد سے سلام کرتا ہے، اور دوسرا انسان بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ مقصد سے سلام کر رہا ہے، اب یہ اس کھوکھلے پن میں چل رہا ہے۔ میں کسی کو مقصد سے سلام کروں گا، وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے مقصد سے سلام کیا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سمجھ گیا کہ میں نے مقصد سے سلام کیا۔ کھوکھلا پن، سب کھوکھلا پن چل رہا ہے۔ اس بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو صدق نیت رکھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر کام صدق نیت سے کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں سے قرار دے جو اپنے دل کے اندر صداقت اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کریں۔ تو قرآن کریم میں صدقے اور خیرات اور انفاق، یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مختصر فرق ہے ان کے اندر، لیکن یہ سب ایک معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتے رہیں۔ اب میں کوشش یہ کروں گا کہ چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں صدقے اور خیرات اور انفاق کے بارے میں، اور اس سے کچھ قوانین کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ کے نبی کے نام کے احترام میں اور قرآن کریم کے قرب کو مزید حاصل کرنے کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے
اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، صدقے کا بنیادی مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ صدقے کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا۔ اگر پیسہ دیں گے تو پیسے کی اٹیچمنٹ کم ہوگی، کسی کے کام آئیں گے تو ہم نے خدا کی محبت کو حاصل کیا، دونوں نتیجے میں اندر پاکیزگی حاصل کرنا۔ خدا متعال نے صدقے کے اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا خدا متعال نے، خذ من اموالہم صدقۃ، اب یہاں خاص اموال کا تذکرہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہا اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے ان کی تطہیر کریں اور ان کو پاکیزہ کریں۔ صدقہ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ دو تاکہ غریبوں کے کام آئے، وہ تو ہے چیپٹر، لیکن یہ صدقہ میرے کیا کام آیا؟ میں نے کسی کو پیسہ دیا، اس کے کام آ گیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا نہیں، تم یہ پیسہ دو تاکہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی اس کے ذریعے ان کی تطہیر کریں، ان کو پاکیزہ کریں، ان کو تزکیہ نصیب کریں۔ تو یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ مجھے کیسے پاکیزہ کرے گا؟ میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا، میرے اندر سے مال کی محبت کو کم کرے گا، میرے اندر دینے کی اسپرٹ بنائے گا۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایسا انسانوں کے اندر اگر دینے کی اسپرٹ بن جائے نا تو زندگی اتنا مفید بن جائے گی۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اتنی کارآمد زندگی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں، مثلا امام خمینی کی زندگی دیکھو، دوسرے لوگوں کی زندگی دیکھو، اتنی مفید، اتنی کارآمد زندگی۔ ان کو دینے کی عادت ہے، ہم لوگوں کو صرف نعوذ باللہ لینے کی عادت ہے۔ اور یہ دنیا ان لوگوں کے لیے خدا نے بنائی ہے جن کو دینے کی عادت ہو۔ وہ خود رزاق ہے، وہ رزق دینے والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ رزاق، خدا رزاق بندے ڈھونڈتا ہے۔ تو ہمیں دینے کی عادت ڈالنے کے لیے خدا نے ہم سے کہا کہ تم اپنے اموال میں سے صدقہ دو۔ فرمایا نبی سے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ لیں، اس سے ان کو پاکیزہ کریں، ان کی تطہیر کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کا دعا کرنا ان کو فائدہ دے گا۔ خدا متعال نے نبی سے کہا کہ ان سے صدقہ لیں، اور اس کے بعد خدا متعال نے صدقے کے معیار کو اتنا بڑھا دیا، اگر کوئی پاک و پاکیزہ صدقہ دے، اتنا بڑھا دیا کہ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خدا کو قرض دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا متعال فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو کسی نے کہا کہ اے خدایا غنی تو ہے اور قرض مجھ سے مانگ رہا ہے جس کو تو خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر، اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ تو خدایا تیری شان عجیب ہے، غنی تو ہے اور قرض مانگ رہا ہے مجھ فقیر سے، اور طاقتور تو اور قدیر تو ہے، اور نصرت مانگتا ہے مجھ کمزور سے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو دونوں جملوں کا جواب یہی ہے، یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے نا کون ہے جو مجھے قرض دے، در حقیقت وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ کون ہے جو نصرت کرے دین کی، تو کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ تم نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خدا ہمیں بہانے دے رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خدا کا فضل و کرم ہماری طرف آئے۔ فرمایا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ خدا اس کو بڑھا بڑھا کے دے۔ بس ہدف خدا کا قرض لینا نہیں ہے، بڑھا بڑھا کے دینا ہے۔ خدا دینے والا ہے، خدا لینے والا نہیں ہے۔ وہ جو مولانا جلال الدین رومی نے کہا من نکردم خلق تا سودی کنم، میں نے یہ کائنات خلق نہیں کی ہے کہ مجھے اس سے کوئی پروفٹ لینا ہے یا کوئی انٹرسٹ لینا ہے یا کوئی مجھے بینیفٹ لینا ہے، یہ تو میں نے سارا اس لیے خلق کیا تھا جودی کنم، تاکہ سخاوت دکھاؤں، اپنا جود و کرم اپنی مخلوق کے اوپر برساؤں۔ نکردم خلق کے سودی کنم، بڑی بات ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کون ہے جو قرضہ دے، اور اس کے بعد خدا متعال ایک موقع کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے بہت اعلیٰ پہنچا دیا قرضے کو، صدقے کو۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے بہت نفیس، بڑی عجیب روایت ہے، اور یہ ظاہر ایک خاص ماحول کے اندر سمجھ میں بھی آتی ہیں، بعض اوقات سمجھ میں نہیں بھی آتی لوگوں کو۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی شخص مانگنے آیا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مولا چھٹے امام کی روایت ہے سلام اللہ علیہ،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں ہم مولا چھٹے امام کے نام پر خاص کر درود بھیجتے ہیں چاہے اشارے میں بھی آ جائے؟ کیونکہ ہماری شناخت ہے، کیونکہ ہماری تشکیل فقہی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، مکتب کے اعتبار سے مولا کے نام سے منسوب ہے. اور یہ جو شناخت اور یہ انتساب ہے ہمارا مولا چھٹے امام سے، یہ بہت عظیم الشان ہے، بہت عظیم ہے. اس کے احترام میں اور ان کی غربت علیحدہ، اور ان کے حق میں جو دنیا کی ناانصافیاں ہیں وہ علیحدہ، لیکن یہ انتساب بڑی بات ہے. لوگ ہمیں جعفری مکتب کہتے ہیں، بڑی بات ہے. الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں مولا چھٹے امام کے مکتب کا ماننے والا قرار دیا. الحمدللہ دنیا میں اس نام سے پہچانتی ہے، بڑی بات ہوئی. وہ کوئی جگہ تھی، وہاں پر 2 سادات تھے، یہ سچا واقعہ ہے، بڑا نفیس واقعہ ہے. تو 2 سادات تھے بلوچستان کے اندر، دونوں سردار تھے، دونوں پیر تھے، اور ان کے دونوں کے ماننے والے تھے. اور دونوں سادات ہونے کے باوجود ایک جو تھے وہ اہل بیت کے مکتب کے تھے، اور دوسرے کسی اور امام کی فقہ کو تسلیم کرتے تھے. تو اب دونوں کے ماننے والے وہاں، تو آپ کو تو شاید اس کا اندازہ نہ رہا ہو، لیکن بہرحال وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماننے والے اپنے پیر سے کہتے ہیں کہ بھائی سائیں جو آپ کا دین ہے وہ ہمیں بتا دو، ہم وہی کریں گے. تو مثلا ان کو خود کو اتنا زیادہ شعور ہوش زیادہ ہوتا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ ہے ایسا. تو وہ دونوں سامنے بیٹھے. اب ان میں سے ایک امام کے مکتب فکر کا ہے، مثلا شیعہ ہے، اور دوسرا کسی اور فقہ پہ عمل کرتا ہے. اب دونوں ساتھ بیٹھ کے، اب دونوں کے ماننے والے بھی بیٹھے ہیں. اب دونوں کے ماننے والے اپنے پیر سے کہتے ہیں کہ سائیں آپ دونوں، اچھا وہ لوگ اس نسل کے سادات کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہوا. اس نسل کے سادات کو وہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں، ہمیں اہل بیت کہتے ہیں. اور میں پریشان رہ گیا. میں نے کہا بھیا تم پہ رحم کرو، ہم سادات کہلائیں، یہ بڑی بات ہے، ہمیں اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ جناب علی انہوں نے ان سے کہا اپنے پیر سے کہ سائیں آپ اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، آپ دونوں اہل بیت اپنا معاملہ نپٹا لیں اور ہمیں بتا دیں ہمیں کیا کرنا ہے. اب دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے. تو وہ جو اہل بیت کے ماننے والے سید فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ سائیں میں سید ہوں اور یہ میرا شجرہ نسب ہے، اور میرا شجرہ نسب پہنچتا ہے فلاں فلاں امام تک، تو آپ اپنا شجرہ نسب بتائیں. تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا بھئی ہمارے پیر سے ہمارا شجرہ نسب کیوں پوچھا؟ اس نے کہا بھئی میں نے بھی تو اپنا بتایا، آپ بھی بتاؤ. اس نے ہی بتا دیا کہ بھئی میرا شجرہ نسب یہاں تک پہنچتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو بتایا بھئی ہم دونوں سید ہیں، الحمدللہ ہم دونوں اہل بیت سے ایک نسل سے ہیں، اور میں بھی ان امام تک پہنچتا ہوں، یہ ان امام تک پہنچتا ہے. اچھا میں جو ان امام تک پہنچتا ہوں تو میں فقہ پر عمل کرتا ہوں چھٹے امام کی، آپ بتاؤ کس کی فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ اور پریشان ہو گیا. اس نے بتایا کہ میں فلاں ایک ائمہ اربعہ میں سے ایک کا نام لیا کہ میں ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں. تو اس نے کہا، تو یہ جو اہل بیت کے شیعہ تھے انہوں نے دوسرے سے کہا نسل تو تمہاری امام کی ہے اور فقہ پہ تم عمل کرتے ہو کسی اور کے. اس نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ مولا چھٹے امام کی فقہ میں اور ان کی ذات میں کیا کمی دیکھی تو کسی اور کے پیچھے چلے؟ اللہ اکبر، معاملہ ہی پلٹ گیا. کیا جواب دے؟ جس کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو، فقہ کسی اور کی مکتب پہ جاتے ہو، یہ کہاں کا انصاف؟ جبکہ جہاں گئے ہو وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ان کی فضیلت پہ تمہیں خود بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، تم ان کی نسل میں ہونے پہ فخر کر رہے ہو. دیکھو ساری دنیا تمہارے قدموں کے اندر بیٹھی ہے. عزیزان محترم، میں نے خود دیکھا ہے بلوچستان کے اندر. میں ایک دفعہ روڈ کے اوپر تھا تو دوستوں کے ساتھ تھا، وہ بھی ایک سید دوست تھے اور دو غیر سید دوست تھے. تو ہماری گاڑی کہیں کھڑی ہوئی تھی، باتوں سے بات نکل رہی، میں جلدی سے سناتا ہوں آپ کو. تو گاڑی کہیں کھڑی ہوئی تھی، تو جہاں پہ گئی ہوئی تھی میں نے کہا ہم لوگ وہیں چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آگا پہلے گاڑی آنے دے. میں نے کہا ارے چلتے ہیں بھائی ایسے ہی. تو ایک ڈاٹسن آئی جو سامان لادنے والی ہوتی ہے، لیکن اس میں سیٹیں وغیرہ لگا دی تھیں انہوں نے، تو اور چھت بھی لگی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے لیے جگہ نہیں تھی، ہمیں ویسے بھی اگلے اسٹاپ پہ اترنا تھا 10 منٹ کا. اب ہم تو کراچی کی سڑکوں پہ بسوں میں گھومنے والے تھے، ہمیں کیا پرابلم. تو میں نے کہا بھائی چلو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے. میں نے کہا ارے بھائی ہم کراچی کے بسوں میں گھومے ہیں، ہمیں بہت عادت ہے. تو ہم پائیدان پہ پاؤں رکھ کے پکڑ کے کھڑے ہو گئے چاروں. تو وہ جو ہمارے ساتھ غیر سید بندہ خدا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آغا صاحب مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگ سادات اس طرح کھڑے ہیں. میں نے اسے کہا خاموش رہو، ہم لوگ تو ویسے ہی ہیں بھائی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اس نے کہیں سر اندر کر کے ڈاٹسن کے اندر جہاں سیٹس لگی ہوئی تھیں اس نے اندر کر کے بس ایک جملہ کہا. عزیزان محترم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے سامنے ہوا ہے. ایک جملہ اس نے کہا، سائیں سادات ہیں، سائیں اہل بیت ہیں. سادات نہیں، اہل بیت، وہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا سائیں اہل بیت ہیں، اللہ شاہد ہے ایک لمحے کے اندر دونوں طرف سیٹوں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے، گاڑی چل رہی تھی، جتنے لوگ بیٹھے تھے ٹھک سے زمین کے اوپر، یعنی گاڑی کے فرش کے اوپر بیٹھ گئے، ساری سیٹیں خالی کر دیں. ایک آدمی بھی سیٹ پہ نہیں بچا، نہ مرد نہ عورت نہ بچہ، سب نیچے ایک دم. کہا سائیں آپ بیٹھیں. نے کہا بھائی معاف کرو، آپ لوگ بیٹھو، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو بھی میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ جب ہم نے یہ کہا کہ سائیں آپ لوگ بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب نے ایک زبان ہو کر دوبارہ ایک جملہ کہا، سائیں کائنات آپ کے لیے بنی ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کے اتنا احترام کرنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم ان کی نسل سے ہیں، وہ فضیلت ان کی تھی، اس صدقے میں ہمیں مل رہی ہو ایک علیحدہ بات ہے. اب کوئی سوچے میں فضیلتیں احترام ان کے نام پہ کماؤں اور فقہ میں کسی اور پہ چلوں، اور حتیٰ اگر ہم فقہ کے ان کے ماننے والے ہیں تب بھی ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندگان خدا احترام ان کے نام پہ کماتے ہو، فقہ ان کے نام کی اختیار کرتے ہو اور زندگی کسی اور کے اصولوں پہ گزارتے ہو. یہ کہاں کا انصاف کرتے ہو تم لوگ؟ واقعاً صحیح بات ہے کہ بھئی احترام تو ان کے لیے دکھاتے ہو لیکن کام کہیں اور کرتے ہو. تو عزیزان محترم یہ تو صرف واقعات تھے، لیکن حق یہ ہے کہ اہل بیت کی مودت جو ہمارے دلوں میں خدا نے ڈالی ہے اس کا بڑا حساب ہے، اور اس کا حساب اس طرح سے ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، تاکہ انشاءاللہ کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو روایت میں آیا جناب کہ امام نے کسی کو صدقہ دیا اور صدقہ دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو چوما. تو کسی نے پوچھا کہ مولا صدقہ تو آپ نے دیا تھا، ہاتھ تو اس کو چومنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں ہاتھ چوما؟ امام نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے. فرمایا یہ جو ہم نے اس کو صدقہ دیا اس کا قبول کرنے والا خدا ہے، اس نے جو اپنے ہاتھ سے قبول کیا یہ خدا کا ہاتھ بنا، وسیلہ اس کا بنا، اس خاطر ہم نے اس کے ہاتھ کو چوما. اور فرمایا خدا وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ جو میں نے آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی 104 آیت تھی. اور پڑھنا میں اس سے بتانا بھول گیا، وہ جو پہلے جو پڑھی تھی قرض حسنہ، کہ خدا فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، وہ سورہ حدید کی 18ویں آیہ کریمہ تھی. تو ہمارے پاس کانسیپٹ صدقے کا یہ ہے کہ بھئی یہ جو صدقہ ہے یہ ہماری تطہیر کے لیے ہے، ہماری پاکیزگی کے لیے. اچھا اگر اس کا ہدف یہ ہے تو یہ جو پیسہ دوسروں کو پہنچے گا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ہاں اس کا فائدہ، اس کی زندگی میں آسانی آئے گی، اس کی زندگی میں آسانی آئے گی، اور آسانی آئے گی تو وہ اس کے دل میں جو خوشی آئے گی نا وہ میرے لیے خود بخود ثواب بن جائے گا. یہ جو ہم بعض اوقات کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھئی تم میرے لیے دعا کرنا، اگر وہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد بھی کر رہا ہے نا تو یہ بھی دعا ہے. اگر ہم نے کسی کا دل خوش کیا ہے، کسی مشکل میں مارے کے کام کو حل کر دیا، اس کو آسانی مل گئی، یہ بھی دعا بن جائے گی. پھر ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اگر دعا کر دے تو اس کا احسان ہے، اچھا کرے گا، لیکن اگر نہ بھی کرے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوا، اس کو سکون ملا، تو یہ بھی خدا دعا میں تبدیل کر دے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر میں نے کسی کی مدد انجانے میں کی، نہیں بتایا کہ کون مدد کر رہا ہے، اب اس کا جو دل ٹھنڈا ہوا تو کیا وہ دعا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ہاں وہ دعا بنے گی، قطعاً دعا بنے گی، بلکہ خدا اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. فرماتا ہے مخفی صدقہ دو. اس پہ بھی آیہ کریمہ عرض کرتا ہوں. فرمایا یہ سورہ بقرہ کی 271 آیہ کریمہ، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو تو وہ بھی صحیح ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اسے مخفی رکھو اور یہ ضرورت مندوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس سے تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی.
تمہاری خطاؤں کو خدا بخش دے گا. واللہ بما تعملون خبیر. تم یہ جو اگر خاموشی سے صدقہ دو گے تو کیا خدا جانتا نہیں ہے؟ خدا تو جو کچھ تم انجام دو گے، چاہے دل کے راز ہوں، تمہارے بھیدوں کو بھی خدا جانتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ، معذرت کے ساتھ میں اس معاملے میں بڑا بدنام ہوا ہوں، تو لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور بدنامی بڑھانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ یہ کہ یہ جو ہم لوگ بار بار اعلان کرواتے ہیں نا، آج کی نیاز فلاں کی طرف سے ہے، یہ بالکل فضول کام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ شاید ریاکاری کا سبب بن جائے تو شرک بھی ہوگا اور نہ کوئی ثواب نہیں دلائے گا بلکہ عذاب بھی بن سکتا ہے. تو یہ جو اناؤنسمنٹ کروانا ہوتا ہے اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی. خدا کا کوئی فرشتہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان سن کے ثواب نہیں لکھے گا، بلکہ میں نے بتایا یہ تو اور مشکل کام ہے. زیادہ تر کوشش کیا کریں، زیادہ تر کوشش کریں کہ اعلان مت کروائیں کہ کس نے کیا، آپ خاموشی سے اپنا کام کریں. خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کو مخفی رکھو تاکہ تمہارے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے. اور اعلان بھی کروا رہے ہیں نا، تو آپ کو اپنی نیت پہ کنٹرول کرنے میں بہت بڑا پہلوان ہونا چاہیے، ورنہ ایک اعلان کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اعلان کے بعد تو انسان کو وہی جو خوشی ملتی ہے، میرے نام کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، یہی سب برابر ہو جاتا ہے. پھر کل ممکن ہے خدا قیامت کے دن یہ کہ بھائی جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جن لوگوں کا کے سامنے اپنا نام چمکتا دیکھ کر خوش ہونے کے لیے تم نے کیا تھا، وہ نام ہم نے چمکا دیا ہے، اب تمہیں باقی ہم سے کیا لینا دینا ہے. پتہ نہیں کتنی روایات ہماری اس کے اوپر موجود ہیں کہ بھائی یہ معاملہ بہت خطرناک ہے کہ انسان اپنے نام کو ظاہر کرے اور اس کے بعد کچھ کروائے. تو زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہ پڑے، آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، اس میں بہت بہتری ہے. البتہ ممکن ہے کوئی مورد ایسا ہو جس میں نام اعلان کرنے کی ضرورت پڑ جائے، مجھے نہیں پتا وہ کون سے مورد ہوتے ہیں، لیکن اگر پڑ جائے تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ خود جانتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں. انسان کا نفس اتنا قابل اعتماد نہیں ہے کہ ہم اس پہ اعتماد کریں کہ وہ ریاکاری نہیں کرے گا. نہیں، یہ کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں کر دیتا ہے، اور بہت شیطان استاد ہے، اس کا گھسنے میں دیر نہیں لگتی ہے پھر. تو یہ جناب بات ہو گئی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ صدقے کو مخفی کریں تو اچھا ہے. اور شرط کیا ہے صدقے کی؟ اور جناب علی 2 شرائط بہت اہم ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ شرط ہے جو انتہائی اہم ہے عزیزان محترم، جتنا میں عرض کروں اس کے اوپر کم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو صدقہ آپ کے دل میں، میرے دل میں خدا کا خوف نہ بڑھائے، وہ صدقہ قبول نہیں ہوا ہے. صدقہ وہ صدقہ ہے جو دلوں میں خوف بڑھائے، خوف خدا کا، خدا سے رابطہ بڑھائے. خدا ہمیشہ قرآن کریم میں کہتا ہے دو اس میں سے جو میں نے دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مال کو اپنی ملکیت سمجھ کے مت دو، تمہارا نہیں ہے، تمہارے بابا کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے جو اس نے تم کو دیا ہے. تم یہ سمجھ کے رکھو اپنے ہاتھ میں مال، اور پھر وہ صدقے میں دو، خیرات میں دو کہ یہ خدا کا ہے جو میں دے رہا ہوں واپس، تو خدا قبول فرماتا ہے. اور قلب کے اوپر تو خدا نے اصرار کیا سورہ مومنون کے اندر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ کہ جو دیے میں سے دے دیتے ہیں، یعنی جو خدا نے ان کو دیا اس میں سے دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دلوں میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کو خدا کی طرف پلٹنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدقہ اس خوف الہیہ سے ہٹ کرو، کسی بھی شو بازی، نمائش، فنا 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 کے لیے، وہ قبول نہیں ہوتا. پھر خدا تعریف کرتا ہے اس صدقے کی جو خشیت کے دل کے ساتھ انجام پائے. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے کچھ کیا. ہاں، یہ بہت اچھی صفت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کہاں پر ہے؟ میں صدقہ دیتا ہوں تاکہ یہ کہیں بولے گا، یا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں نے کتنا کام کیا ہے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ مجھے ایک برتری کا احساس ملے گا. یہ خرابیاں ہیں ساری. اور خدا متعال فرماتا ہے اس طرح تمہارے سارے صدقے باطل ہو جائیں گے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کام کہ صدقے کو اس کی نیت کے ساتھ دیا جائے، ورنہ معاملہ خراب. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ بھئی باطل ہو جاتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی 103، معذرت چاہتا ہوں میں نے شاید سورہ توبہ عرض کر دیا. اس کو ایک اور آیہ کریمہ میں خدا متعال نے بیان کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے صدقات کو منت جما کر اور اذیت دے کر
باطل مت کرو، بے اثر مت کرو، اس سے تمہارے صدقات ختم ہو جائیں گے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنے مال کو دکھاوے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ایک آدمی جو مال کو دکھاوے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ضائع ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی خرچ کرے مال اور اس کے پیچھے منت جمائے، اذیت کرے، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ سب مال کے ختم ہو گئے۔ بس منفی شرائط کیا ہیں جن سے مال ختم ہو جاتا ہے، صدقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ منت دینا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، اوہ معاملہ خراب ہو گیا۔ دکھاوے کا کام، سب کو پتہ چلے کس نے کیا کیا ہے، یہ سب غلط ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر اذیت کرنا، اتنا ذلیل کر کر کے دینا کہ اس کی بیچاری کی ویسی عزت نفس پامال ہو جائے، یہ سب خدا کو پسند نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں خدا متعال کہتا ہے صدقہ مت دو، اچھی بات کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں۔ فرمایا خدا متعال نے قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، سورہ بقرہ 263، کہا کہ اچھی گفتگو اور بخش دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت آتی ہو، جس کے پیچھے آزار ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ بظاہر صدقے کا چیپٹر تو بہت آسان ہے، جیب سے سکے نکالے دے دیے، روپیہ نکالا دے دیا، پیسہ نکالا دے دیا، لیکن اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کی شرائط کو پورا کرنا وہ انتہائی اہم ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر، میں اپنی زندگی کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو کنٹرول کریں، اور خدا تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا لکھا ہے، اس کا ثواب کتنا لکھا ہے، اس کو بڑھا کر کتنا دیتا ہے، تو کہیں پہ لکھا ہے کہ 700 گنا تک خدا کر دے گا، 700 گنا۔ اور یہ 700 گنا بھی نا دنیا کے 700 گنا نہیں ہے، یہ آخرت کے 700 گنا ہے۔ بلکہ دنیا میں تو بہتر ہے کہ خدا ہمیں اس کے جواب میں نہ دے، ورنہ پھر آخرت میں ثواب کہاں رہے گا۔ یا ممکن ہے کہ خدا اپنے لطف و کرم سے دونوں جگہ پہ نواز دے، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے دے، تو یہ تو منعم المطلوب، سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اور میں توقع خدا سے یہ کریں کہ خدایا ہم تیرے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو جہاں دے ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہمیں اپنے در سے نواز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پیسہ دیا پیسہ دے یہ نہ کریں، پیسہ دیا خدا رضایت دے، خوشنودی دے، ہدایت دے، تاکہ ہم تیرے دین پہ عمل کر سکیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں چلوں اس سلسلے میں، آپ کے ذہن میں ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں تکرار، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی خدا کی راہ میں دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہونے والی ہے، اس پہ ضرور یقین رکھ لیجئے گا۔ بس وہ اصول کے طور پر ہم نے یہ بات سمجھی ہے جو مجھے ابھی تک اپنی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اور روایات آیات کے ذریعے ظاہر سیکھی ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جہاں سے ہم دیں گے اور لوگوں سے نہ مانگیں تو پھر خدا ہمیں دے گا۔ ہاں اگر ہم دیں اور منتیں لوگوں پہ جمائیں تو پھر ہم نے خدا کی طرف سے آنے کا دروازہ بند کیا، لیکن اگر ہم خدا کو دیں اور منت جہاں جمائیں اور ان سے توقع نہ رکھیں، بس پھر خدا دینے والا ہے، پھر خدا دینے والا ہے، اور اس کے قبضے قدرت میں اور خزانے حکمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ دینے والا ہے۔ تو اگر کوئی واقعاً خدا متعال کی راہ میں پرخلوص ہو کر دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کی زندگی چلے گی۔ لیکن بس ان باتوں پہ توجہ رکھیے کہ دکھاوے کا نہ ہو، اذیت و آزار کا نہ ہو، حلال سے ہو اور اللہ کی خاطر انجام پائے۔ پھر جتنا آپ اس کے اندر گہرائی ڈالتے چلے جائیں اچھا ہے۔ ان تمام شرائط کے ساتھ پھر وہ جو باتیں آتی ہیں نا، بھئی ایک آدمی کا پیٹ بھرو گے رات کو دوبارہ بھوکا ہے تو تم اس کو مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو یا کانٹے بنانے کی ٹیکنالوجی دو، یہ سب باتیں آتی ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن پہلی بات وہ نیت کے اوپر کنٹرول ہے، اس کو صحیح کر لیں، باقی خدا انشاءاللہ توفیقات بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم نیاز مند ہیں، خدایا تیری دی ہوئی ہدایت کی، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن و اہل بیت کا واسطہ، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ پاک پروردگار ماہ مبارک ہے رمضان کی آخری شبیں اب تک نہ بخشا ہو تو تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ خدایا، اور تیری تجلی ہونے والے تیری ذات کی جو تجلیاں اہل بیت اطہار و نبی خدا کے ذریعے سے ہوئی ہیں اس کا واسطہ ہے۔ پاک پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار امام آخر الزمان سلام اللہ علیہ کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما،
ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ بحق امام وقت ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما، ایک مقرر خدایا ظہور امام میں تعجیل فرما، نصرت کی سعادت نصیب فرما، اچھی زندگی تو نے نصیب کی ہے، اچھی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین۔